اور سورۃ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، آیت کا نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا بیان ہے۔ سب سے پہلا لفظ فرمایا ثانی اثنین، اور اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا اس کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ پہلے تو ہو گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے حضرت ابوبکر ہیں، تو اس سے خلافت خود بخود ثابت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امامت، جو نماز کی امامت ہے، اس کو کہتے ہیں امامت صغریٰ، اور جو عوام الناس کی امامت ہے، امیر ہونا، اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر امامت صغریٰ کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بعض روایات کے مطابق 17 اور بعض کے مطابق 23 نمازیں پڑھائیں حضرات صحابہ کرام کو۔ جب امامت صغریٰ کا مصلح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر کے حوالے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے امامت کبریٰ کے حقدار بھی یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثانی اثنین یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، دو میں سے دوسرا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، غار سے مراد غار ثور ہے، اور اسی سے اصطلاح چلی یار غار کی۔ یار غار کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دوست جو جدا نہ ہو، ہر وقت دوست کے ساتھ رہے، ہر وقت دوست کی فکر میں رہے، ہر وقت دوست کی محبت میں رہے، اس کو کہتے ہیں یار غار۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اذ ہما فی الغار کہہ کر یار غار خود نامزد کر دیا کہ میرے محبوب کے یار غار کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، صاحب اور صحابی ایک ہی معنی میں ہیں، صاحب بھی صحابی کو کہتے ہیں اور صحابی بھی صحابی کو کہتے ہیں، معنی دونوں کا ہے ساتھی، دوست، رفیق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا تو خود قرآن سے ثابت ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یوں فرما رہے تھے، تو ثانی اثنین یہ بھی صدیق اکبر کی فضیلت اور شان، اذ ہما فی الغار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان، اذ یقول لصاحبہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت اور شان کا بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور یہاں عجیب تفسیر کی ہے علماء نے، ہر ایک نے اپنے انداز سے تفسیر کی ہے۔ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد نہیں فرمایا لا تخف کہ ابو بکر ڈرو نہیں، بلکہ یوں فرمایا لا تحزن ابو بکر غمگین نہ ہو۔ حالانکہ مقام تو ایسا ہے کہ خوف کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غمگین ہونے کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، حزن کا لفظ استعمال کیا۔ یوں نہیں فرمایا لا تخف، بلکہ یوں فرمایا لا تحزن۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف اور حزن کے اندر فرق ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے ایسا ڈر جو اپنی ذات سے متعلق ہو، اپنی جان سے متعلق ہو، اپنے آپ کا خوف ہو، اپنی جان کا، اپنی ذات کا خوف ہو۔ اور حزن کے اندر ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کی ذات کے بارے میں فکر مندی ہو، دوسرے کے بارے میں پریشانی ہو، دوسرے کے بارے میں رنجیدگی ہو، اس وقت حزن کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن تھا، یعنی اپنی پرواہ نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا تخف ارشاد نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ڈنڈا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ڈرے، تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے کی پریشانی نہیں تھی، اپنی ذات کا غم تھا، اپنی ذات کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا تحزن نہیں فرمایا، لا تخف فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر آ رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف اسی لفظ کے متعلق جو بات ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، ایک فرعون کی قوم کا ہے، آپس میں گتھن لڑائی ہو رہی، کسی بات پر ہوگی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے دیکھا آپ کو، تو انہوں نے جلدی سے اس نے پکارا کہ جی آئیے میری مدد کیجیے، یہ آدمی مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے آدمی کو مکہ مارا، پیٹھ میں مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک نبی کا مکہ تھا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، بندہ ادھر ہی فوت ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو کسی دوسرے وقت میں دیکھا تو وہی آدمی جس کو بچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ جی موسیٰ کل بھی آپ نے فلاں آدمی کے ساتھ میری مدد کی تھی، آج پھر میری مدد کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی ہو سکتا ہے قصور اسی کا ہو، کل اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کل بھی آپ نے میری مدد کی تھی، فلاں آدمی کو آپ نے مارا تھا، تو آج بھی میری مدد کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں رات گزاری خائفاً، خوف کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی جان کا خطرہ ہو وہاں پر خوف کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں کسی دوسرے کے بارے میں پریشانی ہو، اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، وہاں پر خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، حزن کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے واقعہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں گئے، تو وہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، بنیامین نام تھا ان کا، ان کو وہاں روک لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہ بیٹے واپس آئے، ابا جی سے کہا کہ وہ بنیامین نے چوری کی تھی، اس لیے اسے تو وہاں روک لیا گیا، تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف مضمون سے متعلق جو بات ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی ذات کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ یوسف کا غم اور فکر تھا، اور بنیامین کا غم اور فکر تھا، اس لیے یہاں یعقوب علیہ السلام نے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم جو یوسف اور بنیامین کے متعلق ہے میں اللہ ہی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی ذات کا، اپنی جان کا ڈر ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا تخف، اور جہاں کسی دوسرے کی جان اور ذات کی فکر ہو، پریشانی ہو، وہاں حزن کا لفظ استعمال فرمایا۔
تو یہاں اس آیت الغار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تخف، کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، بلکہ یوں ارشاد فرمایا لا تحزن۔ اس سے پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور فکر تھی، اس لیے اللہ نے لا تحزن ارشاد فرمایا۔ ثانی اثنین حضرت صدیق اکبر کی شان، اذ ہما فی الغار حضرت صدیق اکبر کی شان، اذ یقول لصاحبہ حضرت صدیق اکبر کی شان، لا تحزن حضرت صدیق اکبر کی شان۔ ان اللہ معنا، تحقیق اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان۔ یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی و معک، کہ میرے بھی ساتھ ہے اور تمہارے بھی ساتھ ہے، یوں بھی نہیں ارشاد فرمایا ان معی ربی، جیسا دوسری آیت کے اندر ہے ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یوں بھی ارشاد نہیں فرمایا جیسا دوسری قرآن پاک کی آیت ہے انی معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی معیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جدا ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی، امکان ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائمی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دائمی ہے، کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ حضرت صدیق اکبر سے جدا اور الگ نہیں ہو سکتا، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، کیا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ منافق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مرتد ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان اور خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی معیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دائمی ہے، آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں، ان کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟